صدق اللہ مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے، ایک تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ میرے کسی اچھے استاد سے قرآن پڑھا ہے۔ میں تو نہیں پتا تو جی تلاوت کر دے۔ صفات عارضہ، صفات لازمہ، جو ہم فن تجوید کہتے ہیں نا، اس میں استاد دو باتیں استعمال کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں صفات عارضہ اور ایک کو صفات لازمہ۔ اور مخرج، حروف کو اپنے مخرج سے نکالنا، حروف کو اپنے مخرج سے نکالنا، اس کی ادا کرنے کی جگہ کون سی ہے۔ فن تجوید کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھے اچھے دیندار لوگ، اچھے اچھے صاحب علم لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ صوفیوں کو ذکر سے مناسبت ہو جاتی ہے، دین کے باقی کاموں سے مناسبت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی شان ہے، قرآن سے دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں نے ایک جگہ قرآن کے حوالے سے کوئی بیان کیا تو ملکوں میں تبلیغ کا سفر کیے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے یہ بات قرآن سے ہے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے یہ۔ کہتے جی مجھے تو 40 سال ہو گئے میں نے نہیں سنی یہ بات، یعنی قرآن کے حوالے سے ایک تو تلاوت میں کمزوری ہے کہ لوگ تلاوت نہیں کرتے قرآن کی، جو تلاوت کرتے ہیں وہ اس کی تجوید کی اور صفات کا خیال نہیں کرتے، یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے گلے سے نکلنے والے جو حروف ہیں نا، جن کے حروف حلقی کہا جاتا ہے، وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں وہ، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو گلے کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف ہیں، ان حروف میں آپ اگر پڑھنے کے دوران غلطی کرتے ہیں تو معنی میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، اتنا فرق آتا ہے معنی میں۔ اب آپ اس نماز کا کیا حال ہے، اس تلاوت کا کیا حال ہوگا جس میں اس تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں۔ ایک تو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو ان کی صفات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جس لفظ کا جو مخرج ہو اس مخرج سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا، اس میں انہوں نے کہاں کو را کو موٹا پڑھنا ہے، کس لفظ کو باریک پڑھنا ہے، کس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ میں نے پوری تلاوت میں محسوس کیا کہ ماشاءاللہ قاری صاحب جو جو لفظ جہاں جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ اپنے صحیح مخرج سے پڑھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، آپ نے غور کیا؟ یعنی را کو پر پڑھا جاتا ہے، کس لفظ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ آواز خوبصورت پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں، لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، قاری سمجھتے ہیں اس کو جس کی آواز اچھی ہو۔ جو صوت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ترنم سے پڑھنا چاہیے قرآن، جتنا اچھا اللہ نے دیا ہو، لیکن اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں کہیں خوش رہانی کے اندر، خوش آوازی کے اندر آ کر اس کو الفاظ کا حلیہ تو نہیں بگاڑ رہا، کہیں میں الفاظ کو بگاڑ تو نہیں رہا میں، یعنی بڑی بڑی لوگ طرز لگا دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس طرز کے اندر تباہی مچا دیتے ہیں۔ یہ تو صاحب فن سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا غلطی اس میں کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ بہرحال
قاری صاحب کی تلاوت کے بعد ایک تو میں سب حضرات سے جو مجھے محسوس کیا اس وقت کہ ہماری توجہ قرآن کریم کی طرف بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک تو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنا چاہیے۔ آج کل کئی دنوں سے مجھ پر ایک بات کا غلبہ ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنے گھر میں شروع بھی کر دیا، یہ ماحول بن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کے 2-2 3 پارے بھی ہو گئے ہیں۔ وہ یہ ترتیب شروع کی ہے کہ آپ نیت کر لیں قرآن کریم کے حافظ بننے کی، قرآن کریم کے حافظ بننے کی نیت کر لیں۔ آپ بے شک ایک پارہ دن کو تلاوت نہ کریں، ایک پاؤ نہ کریں، آپ 3 آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھیں اور انہی 3 آیات کو سارا دن پڑھتے رہیں۔ ایک آیت پڑھ لیں، اب اس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ قرآن کریم کی دولت دے دے، بس اللہ مجھے حفظ قرآن کی دولت دے دے۔ اب اس کو نیت کر کے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ نے نیت سے حفظ کی نیت کر لی ہے کہ میں نے حفظ کرنا ہے، اب آپ کوئی مدرسے کے طالب علم تو ہے نہیں ہے کہ والدین آ کر پوچھیں گے جی بچے نے کتنا پڑھا ہے، جی کتنا نہیں پڑھا، جی یا استاد کا کوئی خوف روب ہے آپ پر کہ جی آپ نے پورے 2 سبق سنانے ہی سنانے ہیں، آج نہیں پڑھ سکا کل پڑھ لیں، 2 دن بعد اگر نہیں پڑھ سکا 3 دن بعد پڑھ لیں۔ لیکن اس کو اس ترتیب سے جب پڑھنا شروع کر دے گا اور اس کو یاد کرے گا، اگر 3 آیتیں پڑھ رہا ہے تو یہ 6 سال میں حافظ ہو جائے گا، 6 سال میں حافظ بن جائے گا۔ 1.5 آیت پڑھتا ہے تو 12 سال لگ جائیں گے۔ اب اگر زندگی ختم ہو گئی ہے تو اس کو خوشخبری کیا ہے، اس کے لیے اس کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ اکبر، احترامات جو ہے نا باپ کے، دادا کے، ان کو اللہ کے حبیب نے کیسے ملوذ خاطر رکھا۔ آپ معراج پہ گئے نا، سارے نبی خود ملنے آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ملنے خود گئے، جی آداب سکھائے۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا نا ہر باب جو ہے بڑا عجیب ہے۔ اب جس جگہ کو دیکھیں گے نا وہاں سے آپ کو کوئی نصیحت ملتی ہے۔ اب سارے نبی مل رہے ہیں، لیکن ایک نبی کو ملانے کے لیے جبریل لے کر جا رہا ہے، اور جب لے جا رہے ہیں موقع پہنچ کے نا تعارف کیسے ہوتا ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر محبوب یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہے، یہ ان سے ملیں آپ۔ اب آپ جس وقت اپنے دادا سے مصافحہ کرتے ہیں نا تو دادا آگے سے پوتے کو کیا خطاب کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس وقت کوئی شخص یہ بات سنے نا وہ آگے سے کہا کرے وعلیکم وعلیہ السلام، اس سلام کا جواب دیا کرے وہ کہ اللہ کے خلیل نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ اور پھر وہ تفصیلی روایت حدیث میں آتی ہے کہ جنت کے فضائل بیان کیے، اور جنت اس طرح کی زمین ہے اور اس کے اندر ایسے عربی نسل کے گھوڑے دوڑے ہیں اور ایسے درخت لگتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، وہ تفصیلی بات ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھا کریں۔ لیکن اس کے اندر ایک بڑی خاص بات ہے، خاص بات یہ ہے اس ملاقات میں اللہ کے حبیب نے جن لوگوں کو اپنے دادا کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کی بابت جب معلوم کیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، فرمایا محبوب پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا تھا، قرآن یاد کرنا شروع کیا تھا، ابھی قرآن مکمل نہ کر پائے تھے کہ موت آ گئی ان کو، تو آج آپ کے دادا حضرت ابراہیم ان کو آخری سبق پڑھا رہے ہیں، ان کو آخری سبق قرآن۔ اب دیکھو نیت کر لیے نا، ایک نیکی ایسی ہے، ایک عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے پہلے ثواب ہو جاتا ہے، باقی نیکیاں کریں تو ثواب ہوتا ہے نا، ایک نیکی ایسی ہے جو کی بھی نہیں ہے، جو ثواب پہلے سے مل گیا، وہ کیا ہے؟ نیت، ارادہ، جی اللہ مجھے توفیق دے تو میں یہ کام کروں گا، اللہ مجھے توفیق دے تو میں یہ کام کروں گا۔ اس لیے ایک تو
قرآن کریم کے حوالے سے اس بات کو بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ایک تو قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، صحیح معنی کا لحاظ رکھ کر۔ اور دوسری بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو مطلب اور مفہوم ہے نا، اس کا اچھے اچھے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ترجمہ لفظی طور پہ نہ کرو، باہر چلے جاؤ، کھیلو ادھر جا کے، عثمان صاحب اس کو باہر لے جائیں۔ اب کیا ہوا، کم از کم مطلب سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کا اول آخر سننے کے بعد اندازہ ہو جائے کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس مضمون میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اس کی فکر اپنی جگہ کرنی چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے مضامین کا نہیں پتہ کہ کس پارے میں کیا مضمون بیان ہوا ہے، اور قرآن کریم میں کل کتنے مضمون بیان ہوئے ہیں، کل کتنے مضمون ہیں، اس سورت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے سورت پہ کیا دعویٰ پیش کیا ہے، اور اس دعوے پہ دلیل کیا پیش کی ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، خلاصہ سورت کیا ہے۔ یہ بہت اہم مضمون سبق ہے یہ۔ اور آج کے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہمارے لیے۔ آپ کے پاس جو وقت بھی ہے اس وقت کے مطابق جس کسی بڑے عالم کو آپ پڑھنا سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ریکارڈ میں مل جاتی ہے چیز، لیکن کیونکہ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، اہمیت نہ دینے کی وجہ سے وقت نہیں نکلتا، پھر وقت نہیں نکلتا، اور وقت کی برکت اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں اس آدمی سے جس کو ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک تو تلفظ کا ٹھیک کرنا، معنی کا دھیان رکھنا، مضامین کا خیال کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کون سے مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، کون سے مضمون۔ اور قرآن انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اچھا، اگر قرآن کا شوق ذوق ہو جائے نا، کل میں تھوڑا سا سورہ کہف کو دیکھ رہا تھا، میں نے رات آپ سے عرض کیا 60 نکات اس سے نکلے، اتنا اہم مضمون ہے اس میں، اور آیت کے تحت ایک زبردست مضمون نکل رہا تھا، ہر آیت کے تحت ایک مضمون نکل رہا تھا، ہر آیت کے تحت ایک مضمون نکل رہا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، ذوالقرنین، ان واقعات کو کیوں بیان کیا خدا نے، اس کا مقصد کیا بیان کرنے کا۔ ایک مسئلہ صبح میں نے عرض کیا نا کہ آپ دیکھتے ہیں جی کشتی کو توڑ رہے ہیں، بچے کو مار رہے ہیں، دیوار کے نیچے دیواریں بنا رہے ہیں، بھائی اللہ کا پیغمبر ہو کے بچے کو کیوں مارا آپ نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کشتی کیوں پھاڑی ہے؟ یہ کئی لوگ جو نہیں سمجھتے سوال کرتے ہیں نا جی، اس کا جواب یہ ہے جس طرح اسرائیل معمور ہے نا، خضر معمور من اللہ تھے، سمجھ آئیے تو معمور سے پوچھا نہیں جاتا کہ کیوں کیا ایسا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اب اسرائیل مارتے، اسرائیل گل نکالتے، کیوں اسرائیل مارے آپ نے؟ اس طرح حضرت خضر بھی معمور من اللہ تھے، جس طرح فرشتہ ہے نا، اور فرشتے کو حکم تھا کہ آپ یہ کرو، اس طرح خضر کو یہ حکم ہے، تو اس طرح معمور من اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا۔ اب اس کی جو حکمت ہے، پھر یوشع بن نون جو تھے یہ تو شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے نا، یہ تعارف کروانے والے تھے حضرت خضر سے۔ اب حضرت خضر سے جب تعارف، لمبی چوڑی باتیں چلی نا ان کی،
پھر ان واقعات کی حکمت اللہ نے بیان کی. ان واقعات کی حکمت اللہ نے بیان کی. اس لیے مسائل سلوک میں ایک بڑی ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر. یہ بات بہت اہم ہے، یاد رکھنے والی ہے کہ کلام اولیاء کی تعویل کرنی چاہیے. کلام اولیاء کی تعویل کرنی چاہیے. گو ہم تکوینیات کے ساتھ پابند نہیں ہیں. تکوینیات الگ ایک علم ہے، تکوینی علم الگ ہے. اب تکوینیات کا حصہ اللہ نے نبیوں کو بھی دیا، ولیوں کو بھی دیا، اور قیامت تک یہ ایسے تقسیم ہوں گے. لیکن تکوینی بنیاد پر بنیاد نہیں رکھ سکتا کوئی آدمی بھی. جیسے کشف صحیح ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، الہام ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس پر شریعت کا مدار نہیں ہوگا. لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا کہ حضرت خضر نے ایسا کیوں کیا. اب ایک پیغمبر ہے جس میں امور تشریع کھلے ہیں، ایک پیغمبر ہے جس میں امور تکوینیاں کھلے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب امور تشریعہ کے جو پیغمبر ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. اب امور تکوینیہ کے جو حضرت خضر ہیں. اب حضرت خضر سے جب جدائی ہوتی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی، ان کو یہ علم سمجھ نہیں آیا. پتہ چلا کہ اس ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور صاحب علم ہے. یہ تو غلط نظام ہے پورا. ایک تو اللہ کے پیغمبر نے اس بات کا احساس ہو گیا کہ بھئی یہ بھی، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ یہ نہ کہیں کہ ہے نہیں ہے. یہ نہیں ہے. اب کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بات سمجھے؟ کسی چیز کا نہ ہونا اس کے سمجھنا آنا نہ ہونے کی دلیل. جیسی ہوا نظر آ رہی ہے لیکن ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا اسی طریقے سے یہ جو بعض علوم اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں اور وہ خاصان خاص کو عطا کیے گئے ہیں، اور خاصان خاص اس کو اپنے وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے استعمال بھی کرواتے ہیں، تو اگر وہ کوئی بات بھی کر لیں تو اس کو آپ نے چیلنج نہیں کرنا. ہاں اس کو شریعت پہ پرکھیں آپ، اس کو تکوینی اس علم کو تشریعی علم پہ لائیں اس کو. اگر وہ اس کو پاس کرتا ہے تو پاس، فیل کرتا ہے تو فیل. بہرحال یہ تو درمیان میں ایک مضمون آ گیا. تو قرآن کریم کے حوالے سے ایک ایک نکات ہیں. مضمون ہے قرآن بہت عجیب، مضمون ہے بڑے عجیب قسم کے. مجھے کل ایک بات بڑی سمجھ آئی، تو میں نے پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آیا. حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت صاحب اللہ ہم پہ قرآن کے حقائق کھول، قرآن کے حقائق کھول، قرآن کی معرفت کھول ہم پر. اب قرآن کے حقائق کیا ہیں، قرآن کی معرفت کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ یہ جب آپ نے تلاوت کی نا مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی، بڑی عجیب ہے کیفیت دیکھی. مکہ مکرمہ میں یہ کیفیت دیکھی کہ امام حرم مغرب کی نماز میں روزانہ سورہ یوسف پڑھتے تھے، 3 آیتیں روز پڑھتے تھے. 13ویں پارے کے جو شروع ہے نا، 13ویں پارے کے شروع میں آ کر نا امام صاحب نے جب یہ پڑھا نا سورہ فاتحہ کے بعد، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہچکی بند ہو گئی. امام صاحب اتنے روئے
پورے مطاف کے اندر میں دیکھ رہا تھا جس سناٹا چھا گیا. جس کو قرآن سمجھ آ رہا تھا وہ بھی رو رہا تھا، اور جس کو نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ بھی رو رہا تھا. میرے ساتھ حیدرآباد کے سندھی دو چار کھڑے تھے، بالکل ان پڑھ قسم کے، ایسا کانپے نواز میں پکڑ لیے قرآن کی حقیقت میں آ کر، پکڑا جی سب کو، ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. مجھے ایک دوران نماز میں خیال آیا کہ نماز فاسد نہ ہو جائے. یعنی امام پر جو حالت آ رہی ہے اس وقت اس کیفیت میں لگتا ہے کہ نماز فاسد نہ ہو جائے، یعنی اس طرح کی کیفیت آ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جس وقت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے مکر سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے نا، تو باہر نکل کر دعویٰ نہیں کیا، باہر نکل کر دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا کا پیغمبر تھا اس لیے فتنے سے بچاؤں، بلکہ باہر نکل کر انہوں نے یہ کہا وما ابرئ نفسی، میں ہرگز نفس کی برائی سے نہ بچ سکتا تھا الا ما رحم ربی، اگر مجھ پر اللہ کا رحم نہ ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے. نبی بھی اپنے آپ میں جب تک ان پہ اللہ کا فضل نہ ہو. اور یہ اعتراف ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. میں واپس آیا تو سفر سے، تو میں نے حضرت صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت صفا میں نے بڑی عجیب ایک کیفیت دیکھی ہے. پوری بات جب مجھ سے سنی نا، فرمایا حرم میں یہ جو قصہ آپ کر رہے ہیں یہ ہے حقیقت قرآن. دوسری چیز ہے حقیقت صلاۃ نماز. تیسری چیز ہے حقیقت کعبہ. حقیقت کعبہ، یہ تین قسم کے انوارات شامل ہو گئے. کعبے کی تجلی الگ شامل ہو گئی، قرآن کی تجلی الگ آ گئی، اور نماز کی یہ تین چیزیں جمع ہو گئی یہاں پر. اللہ ہم اپنے انجام سے بہت غافل ہیں. یہ جو تلاوت آپ نے کی نا، اس سے پہلے جو الفاظ ہیں نا، پہلے جو الفاظ ہیں علمت نفس ما قدمت واخرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس پر میں نے شیخ حذیفی کو چیخے مارتے دیکھا. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس یہ جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ اکبر. ذرا آپ غور کرتے ہیں ہم سارے، جس کریم رب کے اتنے احسانات ہیں، اس کی عبادت میں سے، اس کی بندگی میں سے جتنی مہربانی ہے اس کی ہیں، ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں ہیں کوئی ایسی ایک نماز ہے، ایک ایسا سجدہ ہے جو اس کی شان کے مطابق کر کے بھیجا ہوا ہم نے آگے. کوئی صدقہ خیرات، کوئی نیکی، کوئی عمل، جب آدمی احتساب نفس اور مائل ہوتا ہے نا، وہ ہر فرزند آدم سے اپنے آپ کو بدتر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جب اس پہ نفس پہ حجاب ہوتا ہے وہ ہر ایک سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. میں تو بہت اچھا آدمی ہوں. اب علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ اللہ کہہ رہا ہے، بندوں کو کہہ رہا ہے، جان لو گے اور تم نے اپنے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. اس کے بعد آگے جو ہے نا، اگلا خطاب جو ہے، اگلا خطاب وہ بندے سے یوں ہے، یا ایھا الانسان،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ سا حضرت لے اسی ایسا اتنا تجویز سے فعل ہو جلدی آگے تھوڑی سی. حضرت صاحب اس طرح تلاوت کرتے تھے نا، بوڑھے ہو گئے تھے نا تو آواز لڑکھڑا جاتی تھی نا، لیکن قرآن تجوید سے پڑھتے تھے، بہت زبردست پڑھتے تھے قرآن. طرز لگا کر ہی میں نے دیکھا تھا کہ کہیں بھی ادھر ادھر ان کے الفاظ نہیں ہوتے تھے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو اتنے بڑے کریم رب کا تو ناشکرہ ہے، اتنے بڑے کریم رب کا تو ناشکرہ ہے. اللہ اللہ اپنی شان آگے بیان کر رہے ہیں. اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں. اچھا، عقلی دلیل کہ ایسا کون کر سکتا ہے کسی کے کیے بغیر. کیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ کہتے ہیں وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، برابر کر کے ماں کے پیٹ سے باہر لایا، فی ای صورت ما شاء رکبک. یہی مضمون سورہ عبس میں اس طرح ہے. اللہ کہتے ہیں ثم السبیل یسرا، ثم السبیل، ہم نے دنیا میں آنے کا راستہ تم پہ آسان کیا. اگر ہم ایسا نہ کرتے تم بھی مر جاتے، تمہاری ماں بھی مر جاتی. یہ ہم نے کیا ایسا، یہ کون کر سکتا تھا ایسا؟ ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. قیامت کا منظور شروع ہو گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اس کے جو حامل ہوں گے نا اس مضمون کے، ان کا آگے مقام بیان ہو رہا ہے. ان الابرار لفی نعیم. اور جو اس کو رد کرنے والے ہوں گے وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین. آگے کیا ہے جی؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ ہے سورہ انفطار. سورہ انفطار پڑھی تو نا؟ ہاں، سورہ انفطار. تو قاری صاحب آج آپ نے تلاوت کر کے نا بڑا زبردست مضمون دے دیا مجھے بیان کے لیے. ہاں، یہ تو اسی مسیحی خادم بنے بیٹھے گئے تو قرآن کیوں نہ پڑھ دے؟ خادم ہی اپنی یہی تھا، قرآن کی خدمت کرو. قرآن پڑھنے پڑھانے والا لوگ نہیں ملتے ابھی. صحیح قرآن پڑھنا پڑھانا جو ہے نا، یہ مستقل ایک علم ہے، مستقل ایک فن ہے. یہ مستقل ایک فن ہے. اللہ، میرے بچے دعا کریں، دونوں خیر المدارس میں پڑھ رہے ہیں نا. بڑے کا دورہ حدیث ہے، آخری سال ہے اس کا، اور دوسرے کا پہلا سال ہے تجوید میں. وہ اس سے مجھے کہتا ہے مجھے تو اب پتہ چلا خیر المدارس جا کے قرآن ہوتا کیا ہے. کہتا ہے مجھے تو اب پتہ چلا ہے، یہ تو تمہیں قرآن کا حافظ